کبوتر دو خبریں لے کر آیا ہے. ایک بڑی خبر اس نے ایکسپوز کی ہے. جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. میں ٹیلی ویژن چینل کا نام لے رہا ہوں اور ٹھوک کے لے رہا ہوں، اور اگر کسی نے آ کے مجھے چیلنج کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. بڑے گھر سے یہ نام میڈیا کو دیے گئے ہیں. آج کل گل صاحب جو ہیں کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ وہ پنڈی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اٹیک کریں. چینل کے اندر جو ہے وہ بندہ موجود ہے جو آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اسکرین شاٹس نکال کے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ فارورڈ کرتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر کبوتر دو خبریں لے کر آیا ہے. ایک نہیں، دو خبریں لے کر آیا ہے. اور ایک خبر تو بڑی اپنی جان کے اوپر کھیل کے لے کر آیا ہے، تو اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بلکہ اس نے ایکسپوز کیا ہے، ایک بڑی خبر اس نے ایکسپوز کی ہے. یہ ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم اپنے 7 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. تھوڑے جے تک تسی دینا ہے. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور آل ویڈیوز کا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو ہمارے سارے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ضرور ملتے رہیں. اور سب سے پہلے ذکر اس سروے کا جو ہم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ڈالا ہوا ہے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر جو ہے اس کے اوپر اس سروے میں 3,26,000 ووٹ جناب ڈل چکا ہے. 73.9% لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بطور وزیر اعظم کارکردگی زیادہ بہتر رہی. شہباز شریف صاحب کو 20% لوگوں نے ووٹ کیا ہوا ہے. دونوں ہی فیل ہو گئے. 4.1% دونوں ایک جیسے تھے. 2% لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں. اور ہمارا جو یوٹیوب کا کمیونٹی پیج ہے اس کے اوپر جو سروے ڈلا ہوا ہے اس میں 82,000 ووٹ آلریڈی ڈل چکا ہے، یعنی تقریباً دونوں کو ملا کے تقریباً 4 لاکھ ووٹ جو ہے وہ ڈلا ہے. عمران خان صاحب وہاں پہ 60% کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب 29%، دونوں ہی فیل ہو گئے. 9%، دونوں ہی ایک جیسے تھے 3%. تو 4 لاکھ ووٹ جو ہے وہ اب تک ڈل چکا ہے ان دونوں پولز کے اندر ملا کے. اب تقریباً 2 دن باقی ہیں مزید. 2 دن کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو فائنل ریزلٹس جو ہیں اس کے دیں گے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. 4 لاکھ لوگوں کی اب تک کی یہ رائے جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اچھا جی، کبوتر کو لانے ٹھہر جو ایک منٹ، ذرا کچھ اور خبریں بھی تو شامل کر لیں. ذرا صبر کریں. ذرا ابھی آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ خبر شیئر کرتے ہیں. ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے اور کچھ فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے شیئر کیے ہیں. خبر انہوں نے یہ شیئر کی ہے کہ جی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، اس نے 15 ماہ کی مدت میں سرکاری قرضوں میں 18.5 ٹریلین کا اضافہ کیا ہے. 18.5 ٹریلین روپے اس کا انہوں نے اضافہ کیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور میں ٹوٹل جو قرضے لیے گئے یہ اس سے بھی زیادہ ہیں. 15 ماہ کے اندر زیادہ قرضے لیے گئے تحریک انصاف کی تقریباً 3.5 سال کی حکومت سے بھی زیادہ. اور ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فگر انہوں نے شیئر کیا کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو 2008 سے لے کے 2018 سال یعنی 10 سال کی جو حکومت تھی ان دونوں جماعتوں کی ملا کے، اس میں 18 کھرب روپے کے یہ قرضے جو ہے وہ لیے گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے 2018 اگست 2018 سے مارچ 2022 تک اتنے ہی قرضے لیے جتنے 10 سال کے اندر لیے گئے تھے. انہوں نے 3.5 سال کے اندر یہ قرضے لیے. اور اس کے بعد جو 16 ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، انہوں نے اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. صرف 16 ماہ کے اندر 18.5 ارب روپے کے جو ہے وہ قرضے لیے گئے. تو وہی قرضوں کا سلسلہ جاری ہے. قرضوں کے بلبوتے کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. اب آنے والی حکومت سے بھی کوئی زیادہ ایکسپیکٹ مت کیجیے گا، یہ بھی یہی فارمولا جو ہے وہ اپنائے گی. اسی لیے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی معیشت کے حالات ہو چکے ہیں، یہ ان میں سے آپ جس مرضی کو لا کے بٹھا دیں، یہ ایک ہی فارمولے کے تحت حکومت چلائیں گے. ایک ہی فارمولے کے تحت جو ہے قرضے لے کے جو ہے یہ حکومت چلاتے رہیں گے اور یہ ملک جو ہے اسی طرح ہی چلتا رہے گا. اچھا جی، اب آ جائیں جناب کبوتر کی پہلی خبر کی طرف. تو کبوتر کی پہلی خبر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آج ابھی تک ہو سکتا ہے آپ نے مختلف چینلز کے اوپر یہ تو دیکھ لیا ہو کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر نہیں ہونے جا رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے کل اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 4 ماہ اب ہمیں درکار ہیں، ہم نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سینسس یعنی مردم شماری جو ہے وہ اپروو ہو چکی ہے، تو اس کے بعد ہمارے اوپر اب لازم ہے کہ ہم نے جو ہے وہ نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں. ہم نے کبوتر کو بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان. ہم نے کہا بیٹا ذرا جا کے پتہ کرا کیا، کیونکہ آج الیکشن کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. تو اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کیا ڈیٹیلز نکلی ہیں. تو کبوتر جو ہے وہ جو ڈیٹیلز لے کر آیا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیل ہے. اس میں سے ایک پارٹ یہ بھی ہے جو ابھی تک میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو رہا، اور یہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز، یہ جو بات کی جا رہی ہے نا یہ فروری میں ہوں گے راجہ ریاض صاحب، یہ سارا کچھ پٹھا بھی پڑ سکتا ہے.
لیکن اس کے چانسز کم ہیں، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں. لیکن وہ کس طرح کہ الیکشن نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں. جی بریکنگ نیوز آپ کو میں یہ دے رہا ہوں کہ الیکشن نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع سے یہ خبر آئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. ایک تو آج جو میٹنگ ہوئی ہے، کل، میں بار بار آج کہہ رہا ہوں، کل جو میٹنگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے اندر یہ تیسری میٹنگ تھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے. تو ان حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے وہ 3 مختلف آپشنز کے اوپر غور کیا گیا ہے. ایک کہ اس معاملے کے حوالے سے سیدھا سیدھا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیج دیا جائے اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ جناب یہ صورتحال ہے، آئینی طور پہ ہم باؤنڈ ہیں کہ اگر نئی مردم شماری ہو جائے تو آپ کو نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑتی ہیں. دوسری جگہ ہم اس بارے میں بھی باؤنڈ ہیں کہ الیکشن آپ نے 90 دن کے اندر کرانے ہیں. تو آئین کی ایک شق جو ہے وہ دوسری شق سے متصادم ہو رہی ہے. تو سپریم کورٹ یہ ہمیں بتا دے کہ کیا کرنا ہے. ایک آپشن یہ ڈسکس ہوئی ہے. دوسری آپشن یہ ڈسکس ہوئی کہ سیدھی اس چیز کو چھوڑا جائے اور اپنا کام کیا جائے، حلقہ بندیوں کے اوپر لگ جایا جائے. اور تیسرا آپشن جو ڈسکس ہوا وہ یہ تھا کہ دونوں ہی چیز کر دی جائیں، یہاں پہ حلقہ بندیوں کے اوپر بھی کام شروع کر دیں اور وہاں پہ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں. لیکن آپشن نمبر 1 اور آپشن نمبر 3 کو اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ سپریم کورٹ ہم خود نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم خود سپریم کورٹ چلے گئے تو سپریم کورٹ ظاہری بات ہے معاملے کو ڈسکس کرے گا، چیک کرے گا، ڈیٹیں ڈلیں گی، سماعتیں ہوں گی، دلائل دیے جائیں گے، آرگومنٹس ہوں گے، گواہ آئیں گے، کام لمبا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کام کی وجہ سے جو ہے ہمارے دن اور بھی زیادہ ضائع ہو جائیں گے جب تک سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتا. تو اس لیے ہم خود نہیں جائیں گے، ہم اپنا حلقہ بندیوں کا کام جو ہے وہ شروع کریں گے. لیکن ایڈے بڑا وڈا کوئی 1.5 کلو کا ایک لیکن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ چلا گیا، یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ کوئی اور چلا جائے، یہ نہ جائیں لیکن کوئی اور چلا جائے، اور وہ جا کے کہہ دیں کہ جناب آئین کے اندر تو لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن آپ نے کروانے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب آپ پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر ہی الیکشن کروائیے، یعنی کہ 2017 کے اندر جو مردم شماری ہوئی تھی اسی کے اوپر آپ الیکشن کروائیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نومبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے. یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، یہ آپ کو ابھی تک کسی چینل پہ رپورٹ نہیں ہوئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ نومبر کے پہلے ہفتے کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس سلسلے میں کوئی فیصلہ دے دے. اس کے بعد میں نے کچھ اور چیزیں بھی کبوتر سے کہی ہوئی تھی کہ جناب اے بھی ذرا پتہ کرا کے آؤ، تو وہ بھی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں. ایک میں نے معاملہ جو ان سے پوچھا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے انہیں نااہل قرار دیا جا چکا ہے، تو اس کے بعد کیا وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کے اوپر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو اس کا جو میرے پاس جواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. ہاں البتہ اس معاملے کے اندر بھی کیونکہ لاسٹ ٹائم اس کی جو اگزامپل دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا تھا، وہ پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ نواز کے، لیکن جب پینما کیس کے اندر وہ نااہل ہوئے تھے تو اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا. تو یہاں پہ اب تک عمران خان صاحب کو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے سے کیوں نہیں ہٹایا گیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ مجھے یہ ملا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کیس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے یہ واضح آرڈر دیا تھا کہ ہٹائیں ان کو، نواز شریف صاحب کو یہاں سے بھی ہٹائیں، تو جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو ہٹانا پڑ گیا تھا. الیکشن کمیشن خود یہ کام نہیں کر سکتا، یا تو پھر یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جائے، کوئی شخص جس طرح میں نے پہلے کہا تھا الیکشنز کے حوالے سے پٹیشن کرے، تو کوئی پٹیشن کرے اور یہ کہے کہ جی عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں، اب یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر سپریم کورٹ اگر اس کی رولنگ دے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے یہ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کر کے ہٹا سکتا ہے ان کو چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، لیکن اس کے لیے ان کو سپریم کورٹ کا آرڈر چاہیے. تو یہ جناب کبوتر کی الیکشنز کے حوالے سے دوسری خبر تھی. تیسرا پھر میں نے ایک اور معاملے کے اوپر بھی کبوتر کو بھیجا. کبوتر بڑی محنت کر کے آیا، آج میں انہوں 4 باجرے ہور پائے نے میں. تیسرا پوائنٹ وہ یہ تھا کہ بلے کے نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو کہا ہوا ہے کہ جناب آپ نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تو اس کی وجہ سے آپ کا بلے کا نشان جو ہے وہ ہاتھ سے جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں. تو میں نے پوچھا جی اس کی اپڈیٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے پہلے غالباً سال پہلے اپنے آئین کے اندر، اپنے کنسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز کی تھیں. اچھا ان چینجز کرنے کے بعد انہوں نے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیا، جس طرح کے تمام سیاسی جماعتوں میں ایک فرضی طور کا انٹر پارٹی الیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ اس معاملے کو پٹ اپ کیا گیا اور بلایا گیا پی ٹی آئی والوں کو، تو ان کی جانب سے جو صاحب پیش ہوئے، کوئی انصاری صاحب تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ جناب ہم نے آئین کے اندر جو تبدیلیاں کی تھی نا، ہم ان سب کو وڈرا کرتے ہیں،
تو آپ ان کو ہماری طرف سے وڈرا سمجھیں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ اعتراض کیا کہ جناب آپ نے جو اپنے آخری الیکشن کروائے ہیں وہ ایک نئے آئین کے تحت کروائے ہیں, ان نئی شکوں کے حساب سے کروائے ہیں. تو اب آپ دونوں میں سے فیصلہ کر رہے ہیں, آپ نے وہ شکیں رکھنی ہے یا آپ نے جو ہے وہ ان الیکشنز کو لے کے چلنا ہے. تو اس وجہ سے معاملہ پھنسا ہوا ہے. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یہ مجھے بتایا گیا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بلہ جو ہے نا وہ ہاتھ سے چلا جائے, ایسا نہیں ہوگا. اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح ہوا کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ پرابلم آ گئی کہ بلے کا نشان وہ نہ استعمال کر سکے, تو بلہ کسی اور کو نہیں چلا جائے گا. مطلب یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے کہ ایک بندے نے بلہ جو ہے وہ استعمال کر لیا تو دوجا بھی انہیں استعمال کر سکتا ہے. بلے کا نشان جو ہے وہ فار ایور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ سیو ہو گیا ہوا ہے, وہ کسی اور پارٹی کو الاٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ تھی. تو جناب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. اچھا, پھر میں نے ایک اور سوال یہ کیا کہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس کا پروسیس اب کس طرح چلے گا, کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس سلسلے میں جو جتنے بھی پروونشل گورنمنٹس ہیں, جتنے بھی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان سے رابطہ کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اپنے علاقے کی جو ہے وہ ہمیں ڈرائنگز اور کتنی پاپولیشن ہے یہ ساری ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے مطابق حلقہ بندیاں کریں. اور اس کے بعد 1 مہینے کا ٹائم ہوگا کہ 1 مہینے کے اندر کوئی آ کے اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے. سو اٹس اے ویری لانگ پروسیس, جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ 4 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ مانگ رہا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس یہ تھیں. اچھا جی, اب آ جائیں جناب کبوتر کی خبر نمبر 2 کے اوپر. کبوتر کی خبر نمبر 2 جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ شہباز گل صاحب کی ایک ٹویٹ کے ساتھ تھا جس میں انہوں نے میرا نام شیئر کیا ہوا تھا. اور وہ یہ ٹویٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس پہ جناب نے یہ لکھا تھا کہ بڑے گھر سے یہ نام میڈیا کو دیے گئے ہیں کہ بیپر پر ان کو لینا ہے. جامی صاحب آپ کب سے پیا دیس اے تو بروت. اور اس کے بعد انہوں نے ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ شیئر کی ہوئی تھی. لگ رہا تھا کہ کوئی واٹس ایپ کا میسج ہے اور سب سے آخر میں جو ہے وہ میرا نام لکھا ہوا تھا. بڑے گھر کا میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے گھر جو ہے وہ عام طور پہ GHQ کو یا پنڈی کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو شہباز گل صاحب نے یہ حرکت کی تھی اور میرا نام جو ہے وہ اس طرح GHQ کے ساتھ یا پنڈی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی تھی. میں نے اس کی پھر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا. ہم نے پھر بھیجا اپنا کبوتر. ہم نے کہا بیٹا ذرا پتہ تو کراؤ نا یہ شہباز گل صاحب نے کیا چھکا مارا ہے, ذرا اس کی ڈیٹیلز تو نکلوائیں. تو اب جناب اس کی پوری ڈیٹیلز میرے سامنے آ گئی ہیں. اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آج سے 2 دن پہلے بول نیوز کے اندر, اور میں ٹیلی ویژن چینل کا نام لے رہا ہوں اور ٹھوک کے لے رہا ہوں, اور بول نیوز سے اگر کسی نے آ کے مجھے چیلنج کرنا ہے تو میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے, میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی نے آ کے چیلنج کرنا ہے تو مجھے بتائے. بول نیوز کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ان کے کوآرڈینیٹرز شامل ہیں جو بیسکلی گیسٹ کو لائن اپ کرتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کے بیورو چیفز بھی شامل ہیں, بول کے بیورو چیفز بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں. تو اس کے اندر جو ڈائریکٹر نیوز ہیں آج کل بول نیوز کے, انہوں نے یہ میسج جو ہے اس گروپ کے اندر ڈالا تھا اور ان کی جانب سے یہ میسج بھیجا گیا تھا اپنے تمام کوآرڈینیٹرز کو کہ جناب نگراں کابینہ جب اناؤنس ہو تو آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ فون لائن کے اوپر لے سکتے ہیں تجزیے کے لیے. ایکچولی یہ میسج جو ہے وہ ڈائریکٹر نیوز بول کی جانب سے دیا گیا تھا اور یہ اپنے کوآرڈینیٹرز کو بھیجا گیا تھا جس میں انہوں نے میرا نام بھی لکھ دیا, جس کو شہباز گل صاحب بڑے گھر کے ساتھ GHQ کے ساتھ یا پنڈی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں. ظاہری بات ہے آج کل گل صاحب جو ہیں وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے کہ وہ پنڈی کے اوپر جو ہے وہ کوئی اٹیک کریں. اس کے بعد شہباز گل صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا اسی سے متعلق, اور وہ یہ لکھا کہ جی جامی کا نام تو آ سکتا ہے کسی سازش کے تحت ڈال دیا گیا ہو, اسے نہ پتا ہو, لیکن یہ جو لسٹ آئی تھی یہ چینلز کے اعلیٰ ترین لوگوں کو بھیجی گئی تھی اور میں اپنی سٹوری پر تمام ثبوتوں کے ساتھ قائم ہوں کہ یہ لسٹ بڑے گھر سے ہی آئی تھی اور آج پھر یہ ثابت بھی ہو گیا. یہ جناب شہباز گل صاحب نے. تو جناب میں اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ بول ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز کی جانب سے اس گروپ کے اندر شیئر ہوئی ہے اور میرے پاس بھی اس کے سارے ثبوت ہیں. اب میں نے جو آپ سے کہا تھا نا کہ اس کے اندر کوآرڈینیٹرز بھی شامل ہیں اور بیورو چیفز بھی شامل ہیں, اب یہ پتہ کروائیں کہ کس کی جانب سے یہ ایکچولی بول کے انٹرنل واٹس ایپ گروپ میں سے یہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اب آپ کو بالکل کنفرم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس تو پورا ثبوت موجود ہے کہ بول کی جانب سے میرے پاس کنفرمیشن ہے کہ ہاں جی یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں سے گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہاں سے شہباز گل صاحب کو بھیجنے والا کون ہے, بول کے اندر ایسا کون سا ان کا مخبر ہے یا ایک جسے مول کہتے ہیں, مول چوہے کو کہتے ہیں, جو ایکچولی اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ہے وہ بھیجتا ہے. میرا خیال میں اس کے لنکس جو ہے وہ اب آپ خود ہی جوڑ لیجئے کہ اس کے اندر اس واٹس ایپ گروپ کے اندر کون کون ہے. تو شہباز گل صاحب سے درخواست ہے کہ اپنے اس مول کو یا چوہے کو سمجھائیں
کہ بیٹا جب کام کرتے ہو تو پکا کام کیا کرو, ایسا کام مت کیا کرو کہ میں پکڑا جاؤں. تو نیکسٹ ٹائم برائے مہربانی اس طرح کی حرکت نہ کیجیے گا. آپ کے ڈائریکٹر نیوز کو بھی ذرا ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کون سا آپ کے پوری چینل کے اندر جو ہے وہ بندہ موجود ہے جو آپ کے واٹس ایپ گروپس کے اسکرین شاٹس نکال کے شہباز گل صاحب کو جو ہے وہ فارورڈ کرتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بول کے بارے میں چلے میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ اس مہینے کے آخر میں یعنی 31 تاریخ کو بول کی ویسے بھی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور جو ہو رہی ہے, تو وہ جتنا پرانا مواد وہاں پہ موجود ہے بول کے اندر, خاص طور پہ جس کی افیلیشنز پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ان کو ویسے ہی نوکری کے لالے پڑے ہوئے ہیں کیسی ان کی کرنا ہے, مطلب ساڈا آگے کی بننا ہے نہ, وہ جو ہمارا روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ کہاں پہ جائے گا, جس کی وجہ سے ایک پریشانی ہے. اور ظاہری بات ہے اپنے پی ٹی آئی کے پرانے لنکس جو لونڈے لپاڑوں والی حرکتیں ہیں وہ تو ختم نہیں ہونی, جس کی وجہ سے اس قسم کے اسکرین شاٹس جو ہے نا وہاں سے نکلتے ہیں. تو بہرحال یہ کبوتر جو ہے وہ ہمارے پاس اندر کی اپڈیٹ لے کر آیا کہ جناب شہباز گل صاحب جڑی وڈے کر تو جڑی لسٹ شیئر کر رہے تھے وہ ایکچولی کہاں سے آئی ہوئی تھی, وہ بول کے واٹس ایپ گروپ میں سے آئی ہوئی ہے. ویسے ایک دور ہوتا تھا کہ یہی بول جو ہے ان کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر کس کس کے نام جو ہے وہ چلتے تھے اور کس کس کو بیپرز کے اوپر لیا جاتا تھا اور کس کس کو. میرے خیال میں اس کے میں ایک بہت بڑی وجہ پتہ کیا ہے کہ یہ جو پوری لسٹ اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے اندر اپنے بول کے جو ہے بہت بڑے نام نہیں, مطلب ان کے بیورو چیفز کے نام نہیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس معاملے کے اوپر کہ اسلام آباد کے اندر اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ان کے بیورو چیفز کے نام نہیں ہیں, ان کے اینکروں کے نام نہیں ہیں, تو شاید اس بات کی بھی چڑ ہے کہ سانو نہیں پوچھ رہے, گھر دے بندے نہیں پوچھ رہے, جبکہ ایکچولی ان کی ٹرانسمیشن کے اندر آج نذیر لغاری صاحب جن کا بول سے تعلق ہے, وہاں کے سینئر تجزیہ کار ہیں, ویری رسپیکٹیبل. عامر ضیاء صاحب وہ بھی بول گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو بھی لیا گیا تھا, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کس کو یہ آگ لگی ہوئی تھی کہ نہیں جی باقیہ دے نا جڑے نے کیوں پائے نے. خیر ایک معاملہ یہ تھا. اچھا جی اب آ جائیں نگراں کابینہ جو اناؤنس ہوئی ہے جناب, تو 18 رکنی کابینہ جو ہے وہ بنی ہے, اس میں سے 16 ارکان نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور اس میں 3 مشیر اور 6 معاون خصوصی بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. جو نام سامنے آئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے, وہ میں ایک ایک کر کے جو کچھ بڑے نام ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جلیل عباس جیلانی صاحب کو وزارت خارجہ کا قلمدان جو ہے وہ سونپا گیا, فورن منسٹر کا کردار وہ ادا کریں گے. جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہوئے ہیں, بھارت کے اندر جو ہیں وہ ایکٹنگ ایمبیسڈر کا کام بھی کر چکے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو انڈیا ڈیسک ہے پاکستان کی فورن منسٹری کے اندر اس کو بھی وہ ہیڈ کر چکے ہیں. تو بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کے اوپر جو ہیں وہ عباسی صاحب جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا نام جو ہے وہ وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم کے لیے بھی لیا جا رہا تھا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی بہت زیادہ افیلیشن تھی اور نون لیگ کچھ زیادہ, یہ بتایا گیا نصرت جاوید صاحب نے خبر دی کہ وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں تھے. مرتضیٰ سولنگی صاحب کو وزارت اطلاعات اور نشریات کا قلمدان دیا گیا. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ کیپٹل ٹی وی کے اوپر بھی کام کر چکے ہیں, آج کل سنو ٹی وی کے اوپر کام کر رہے تھے, اور سولنگی صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں, اور اپنے جتنے تجزیے انہوں نے آج تک دیے ہیں پچھلے 2-3 سال کے اندر اگر اس کو اٹھا کے دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کچھ زیادہ لگاؤ نہیں رکھتے تھے, بلکہ ان کی زیادہ تر جو انالیسز ہوتے تھے وہ خان صاحب کے خلاف ہی ہوتے تھے. تو سولنگی صاحب جو ہے ان کو وزارت اطلاعات, ہی از اے ویری ایکسپیرینس جرنلسٹ, ان کو وزارت اطلاعات کا جو قلمدان دیا گیا, آئی ایم پریٹی شیور پی ٹی آئی اس سے زیادہ خوش نہیں ہوگی. اچھا جی اس کے علاوہ سرفراز بھگٹی کو وزارت داخلہ دی گئی ہے, ساتھ ہی ساتھ نارکوٹکس اور اوورسیز پاکستانی کی جو وزارت ہے وہ بھی ان کو دی گئی ہے. لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ سید انور علی حیدر کو وزارت دفاع دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عمر سیف کو وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان دیا گیا. عمر سیف صاحب کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب آئی ٹی بورڈ کے اندر یہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے. شہباز شریف صاحب کی جب حکومت تھی یہاں پہ 2013 سے 2018 میں پنجاب میں جب وہ سی ایم تھے, تو ڈاکٹر عمر سیف جو ہیں وہ ان کے بہت فیوریٹ تھے. ہی ریئلی لائکڈ ہم, ہی ریئلی لوڈ ہم. تو عمر سیف نے کام بھی بڑا زبردست کیا تھا اس دور کے اندر 2013 سے 18 تک. ڈاکٹر عمر سیف جو ہے میرے سابقہ کالج میٹ بھی ہیں, اولڈ ایجسونین ہیں اور باہر سے پڑھے ہوئے ہیں, ویری لرنڈ گائے, اور میرا خیال میں اگر پوری کیبنٹ پہ دیکھوں تو ہی از ایکچولی اے ویری ویری گڈ چوائس. مطلب آئی ٹی سیکٹر کے اندر انہوں نے کمال کام کیا ہے, بلکہ پی ٹی آئی والے خود بھی یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ان کا بڑا زبردست کام رہا, لیکن افسوس کے طور پہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو پھر ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. پھر یہ اس کے بعد جیو گروپ کے ساتھ بھی کچھ دیر تک منسلک رہے ہیں, یہ ان کے بارے میں یہ بھی بتا دوں. اچھا جی اس کے علاوہ ایکٹر جمال شاہ, ان کو وزارت قومی ورثہ و ثقافت کا قلمدان جو ہے وہ دیا گیا ہے. جمال شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ عمران خان صاحب کے بڑے مخالف رہے ہیں, ماضی کے اندر بیانات بھی دیتے رہے, پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ احد چیمہ کو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ بنایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ مشال ملک
ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی مشیر خصوصی برائے انسانی حقوق و ویمن امپاورمنٹ کا قلمدان جو ہے ان کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وسیع شاہ صاحب کو جو ہے وہ جو وسیع شاہ صاحب جو شاعر بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, ان کو ٹورزم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیا گیا ہے. وسیع شاہ صاحب کا انٹرنیشنل ٹورزم کے اندر بڑا ایکسپیرینس ہے, بہت ٹریولنگ کی ہے انہوں نے, بڑے اچھے دوست ہیں, اور اکثر اوقات میری ان سے اسی بات پہ ناراضگی رہتی تھی کہ وہ پاکستان میں ملتے ہی نہیں تھے. ہر 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے تھے. تو ٹورزم جو ہے انہوں نے بہت کی ہے. تو اب دیکھیں کہ ٹورزم کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.